سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم۔ یا حی یا قیوم۔ اچھا جی، حسب معمول بڑا زبردست اندھیرا، تازگی، تھوڑی سی ایکسرسائز کرتے ہیں آپ لوگ بھی، اگر گراؤنڈ میں ہیں، اٹھے ہوئے ہیں یا کمرے میں ہیں، جہاں بھی ہیں تو میرے ساتھ فالو کیجئے، تھوڑا سا وارم اپ کر لیا کریں پہلے۔ یا حی یا قیوم، بڑی زبردست تازگی ہے فضا میں، پھر بعد میں بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ
opposite, ہاتھ نیک کی بھی کریں گے. یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا موو کیا کریں. نیک، شولڈرز، یہ آپ کی ہپ، نیز اور اینکلز، یہ مین آپ کے جوائنٹس ہیں. ساری زندگی انسان انہی کے ساتھ، اگر ان کے اوپر فیٹس آ جائیں، یہ جام ہو جائیں تو انسان کو موومنٹ میں بڑی پرابلم آتی ہے. تو فرسٹ نیک کا، جو کمپیوٹر پہ کام کر کر کے کافی زیادہ آپ کی پرابلم آ جاتی ہے نیک کی وجہ سے. تو یہاں پہ ہپ پہ ہاتھ رکھیں، رائٹ ٹو لیفٹ اور پھر لیفٹ ٹو رائٹ سرکل میں، لائک دس. opposite, up and down, up, down, up, down, up, down, down, up, down. اسی طریقے سے لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، لیفٹ رائٹ، رائٹ. شولڈرس، یہاں پہ ہاتھ رکھیں لائک دس. بیکورڈ، ریورس، فرنٹ سے بیک پہ جائیں گے. ہپ جوائنٹس، opposite, knees, racks, opposite, ankles like this, opposite, left, opposite, hands above the head like this. لیفٹ پہ نیچے جائیں گے لائک دس، بالکل اسٹریٹ. اپ، رائٹ، اپ، لیفٹ، اپ، رائٹ، اپ، لیفٹ، اپ، رائٹ، لیفٹ، رائٹ. فاسٹ. ریلیکس.
Breathe in, breathe out. جب آپ بریدھ ان کریں تو تصور کریں کہ آپ لفظ اللہ سے انرجی لے رہے ہیں. Good. Shabash. Legs like this. Allahu کی ایکسرسائز. حق حق حق. Relax. Right or left? Shabash. Relax like this. Shoulders, fingers, complete relaxation. Loose your body, loose your nerves. Again, opposite, right, left. Like this. One, two. Shabash. Relax. Breathe in Allah. Exhale. Hu. Allah. Hu. 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 یہاں پہ ایک بڑا زبردست میں آپ کو اسپرچول یوگا بتا رہا ہوں. مراقبہ. آپ کی فیل یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کائنات سے، فزیکل اور میٹا فزیکل دنیا سے، ہر جو آبجیکٹ ہے فزیکل یا میٹا فزیکل، اس سے آپ انرجی لے رہے ہیں.
دریاؤں سے، پہاڑوں سے، میدانوں سے، کھیتوں سے، درختوں سے پیور انرجی وہ آپ نے انہیل کرنا ہے اللہ کے تصور کے ساتھ. اور ایکسیل کا مطلب کہ آپ شیئرنگ کر رہے ہیں ود کمیونٹی. یو شیئر ود دا کمیونٹی دا سیم انرجی ریفائنڈ لائک دس. Fully focused. You can close your eyes. نیلے آسمان کو انہیل کریں. باغوں کو انہیل کریں، خوشبو پھولوں کی. ہر تہجد گزار کے سجدے کو انہیل کریں. سبحان ربی الاعلی. اپنے ذہن میں تصور کریں کہ حرمین شریفین، مکہ، خانہ کعبہ، حاجی ہیں، طواف ہو رہا ہے، اس کو انہیل کریں ان فضاؤں کو. پھر یہی کام مدینہ کے ساتھ کریں جہاں جہاں آپ کی وابستگی ہے. شاباش. Again 2 times forward, 2 times backward. پھر up like this. Hu hal hu 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 hal hu 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 hal hu 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 جتنا پیچھے لے جا سکتے ہیں اس کو لے کے جائیں، چونکہ کمپیوٹر کے سامنے مسلسل بیٹھنے سے آپ کی یہ جو بیک ہے یہ تھک جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے. اس کو سٹریٹ کریں ریورس میں. ہو 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 ہو. شاباش. ریلیکس لائک دس. wrist آگے لائک دس. دونوں کٹھے بھی ہو سکتے ہیں، گردن اور رسٹ. شاباش. فنگرز تیزی سے، اور تیز اور تیز تیز تیز. شاباش. ریلیکس. اگر گلے میں کوئی چیز محسوس ہونے لگے سائڈ پہ جا کے تھوک سکتے ہیں آپ، گلا صاف ہو جائے گا. کسی کے اوپر نہیں تھوکنا. کل میں نوٹ کر رہا تھا یہ جو آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ جیکٹ ہے، میرا پیٹ نہیں ہے. میرا ماشاءاللہ پیٹ بالکل سلم. آج بھی 32 ویسٹ ہے، پچھلے 22 سال سے 32 ویسٹ. یہ جو میں آپ کو ایکسرسائز کرواتا ہوں نا، یہ والی، یہ جو گوشت لٹکتا ہے اس جگہ پہ، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایکسٹرا گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، اور پیچھے جو لو ہینڈلز بن جاتے ہیں، یہ فیٹس جو ہے نا برن ہوتی ہیں. تو یہ ایکسرسائز لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں آرام سے. ابتدائی
ہولڈ کریں, یہاں پہ ہولڈ. سانس لیتے رہے ساتھ. شاباش. ریلیکس. ہاں جی، السلام علیکم. یا حیو یا قیوم. پسینہ آ گیا. آج ہوا بھی چل رہی ہے، بڑی زبردست تازہ ہوا. میں اس لیے صرف فارغ نہیں بیٹھتا، ساتھ میں اپنی لیگس جو ہے وہ نیچے سے ہلاتا رہتا ہوں تاکہ وارم اپ جو ہے وہ رہیں. اس کا ایک اور بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اگر آپ میرے دیسی انداز کو فالو کرنا چاہتے ہیں. میں جب کبھی بیٹھتا ہوں ایکسرسائز کے بعد تو ویسے بھی انسان نے سانس تو لینا ہی ہے، تو آپ کا جو بھی پسندیدہ ذکر ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دیں. سانس بھی آئے گا، ذکر بھی اندر جائے گا. جیسے مثال کے طور پر افضل ذکر لا الہ الا اللہ. ہمارے لیے یہ بظاہر 2-3 لفظ نظر آتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں اور اس کے معنی کو سمجھیں اور جب آپ یہ کہیں تو پریکٹیکلی اقرار کریں. لا نہیں، الہ نہیں کوئی معبود. اور جب آپ الا اللہ کہیں تو دل کی طرف اور سمجھ کے. مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ، مجھ سے بہتر کر سکتے ہیں آپ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر آپ اس کی عادت بنا لیں تو پھر آپ کو زبان سے بھی کہنا نہیں پڑے گا، پھر یہ ہو جائے گا سٹائل. لا الہ الا یا حیو یا قیوم کی ٹیوننگ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ. میرا وہ بہت ٹیون ہے، چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے یا حیو یا قیوم. بظاہر اس کا لفظ جو ہے نا، جو اسماء، یہ جو اسماء گرامی ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ ہیں سلو پچ پہ. یا حیو یا قیوم، اس کی یہ ردم بنتی ہے، یا حیو یا قیوم. اگر آپ ای سی جی کو دیکھتے ہوں، جو ای سی جی کا سگنل جا رہا ہوتا ہے اوپر نیچے، ایک ویو اوپر ہے ایک نیچے ہے، زندگی کی ویو جو ہوتی ہے، لائف لائن. یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. تو بڑا زبردست یہ کوارڈینیٹ کر جاتا ہے آپ کی ہارٹ بیٹ کے ساتھ. جوں جوں آپ کی سپیڈ تیز ہوتی جائے گی، سانس زیادہ تیز ہے تو لفظ جیسے گائکی میں ہوتا ہے تو ردم کے اندر یہ بھی فاسٹ ہو جاتا ہے. میں آپ کو پہلے سلو کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا سانس بحال ہو جائے، اور پھر ہم بات کرتے ہیں. تھوڑی سی مختصر بات کریں گے چونکہ آج بڑا کام کرنا ہے. آج میں نے ٹیٹوریل بھی اپلوڈ کرنا ہے، فرائیڈے آج جمعۃ المبارک بھی ہے.
یا حیو یا قیوم. حیو بھی دل پہ آئے گا, قیوم بھی دل پہ آئے گا. یا جو ہے اس کو آپ انفینٹی کا نشان بنا لیں, ایسے جائے گا یا حیو یا قیوم. یہ پورا انفینٹی 8 جیسے الٹا ہاریزنٹل 8 آپ نے بنایا ہو. یہ بہت بڑا فلسفہ ہے, کسی دن سمجھاؤں گا انفینٹی کا. لائک دس, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اور جب یہ دل کے اوپر جا کے ضرب لگے اور آپ کی سانس جا وہ بسٹ کرے, آپ کا دل جا وہ ہلے, کلیننگ ہو اس کی, فلٹر ہو اس کو, ٹیوننگ مل جائے, جیسے پتھر کو تراشا جاتا ہے, دل کو تراشیں. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی پھر آپ کا سانس چلتا رہے گا آٹومیٹکلی. لائک دس, یا حیو یا قیوم. پھر جب آپ کا سانس کبھی آئے گا زور سے, جن لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے یا جن کی یہ فیلڈ نہیں ہے یا جو اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, ان کے لیے یہ بڑی عجیب و غریب آوازیں ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ. لیکن جب میں بڑے سائنٹیفک انداز میں اس تک پہنچا ہوں. پھر جب آپ کا سانس تیز ہو, آپ کچھ پینے لگتے ہیں, آپ چائے پئیں, پانی پئیں, کسی سے گلے ملیں, شیک ہینڈ کریں, کسی جگہ پہ انٹرویو کے لیے جائیں, کوئی جاب پرپوزل لکھنے لگیں, کچھ بھی کرنے لگے نا, تو آپ کا چونکہ عادت پڑی ہوئی ہے, جب کبھی آپ کا دل نارمل روٹین سے کم بیٹ کرے گا یا زیادہ بیٹ کرے گا, یہ آٹومیٹیکلی وظیفہ جو ہے وہ چل پڑے گا. سوئے ہوئے کو خواب آیا, آپ کی اچانک آنکھ کھل گئی رات کو, تو آپ دیکھیں گے آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کا وظیفہ جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے. اندر آواز آ رہی ہوگی, جیسے اندر کوئی بیٹھا ہوا سسٹم کر رہا ہے, ہئی یک یوں یا ہئی یک یوں ہئی, اور آپ آنکھیں بند کیے ہوئے, کسی کو نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے, لیکن آپ کے اندر یا حیو یا قیوم چل رہا ہوگا. اور میں نے صوفیاء کو دیکھا ہے, کئی دفعہ دنیا دار جس کو میوزک سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بیٹ پہ کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو وہ آپ کی کیفیت ہے کہ آپ کسی چیز سے کہاں جڑ جاتے ہیں. جیسے آبشار کو جو طبیعیات کا ماہر ہے, کیمسٹری کا ماہر ہے یا بیالوجی کا, وہ آبشار کے اندر H2O دیکھے گا, اس کی کیمسٹری پہ غور کرے گا. لیکن جو آرٹسٹ ہے وہ اس کے اندر کچھ اور دیکھے گا. جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ اس آبشار کے گرنے پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی وظیفہ اس کا جاری ہو جائے. پہاڑوں پہ آپ جائیں گے, کچھ لوگ پہاڑوں پہ اپنی اپنی حرکتیں کرتے ہیں, جیسے ہم ہوتے ہیں نا پہاڑوں کی چوٹی پر, ہم وہی کچھ کرتے ہیں. تو جس کو یا حیو یا قیوم کی لت پڑ جائے, وہ گلگت بلتستان میں ہو, کشمیر کی پہاڑیوں پہ ہو, یا کوئٹہ بلوچستان کے خشک پہاڑ ہوں. اگر آپ کبھی بلوچستان کے پہاڑوں پہ گئے ہوں تو پاکستان میں وہ واحد خطہ ہے جو مکہ مدینہ کے پہاڑوں کے ساتھ جس کی بڑی زیادہ مشابہت ہے. اللہ کرے کبھی آپ کا وقت چکر لگے تو اگر آپ نے تصوف کی ڈیپتھ کو سمجھنا ہے نا, تو بلوچستان کے پہاڑوں میں ایسی غاریں موجود ہیں جہاں پہ بیٹھ کے انسان کو غار حرا کی لٹک آ سکتی ہے. میں چونکہ یہ کام کرتا رہا ہوں اس لیے میں آپ کو اپنی آپ بیتی بتا رہا ہوں. چونکہ بالکل بے آب و گیا خشک پہاڑ ہیں کوئٹہ کے, بلوچستان کے, اور وہاں پہ اگر آپ کا یہ تصور ہو جائے تو جیسے اب کلر کہا رہا ہے, ہمارے بڑے زبردست گرین پہاڑ ہیں, ان کا اپنا مزہ ہے. لیکن مکہ اور مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھیں تو بلوچستان کے ساتھ بڑی ریزیمبلنس ہے اس کی. تو اینی ویز, یہ میں نے آج آپ کو ایکسٹرا تھوڑی سی کروائی تاکہ آپ لوگوں کے پاس یہ یاد رہے, اور آپ لوگ بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں, کمرے میں کر لیں یا گراؤنڈ میں. ریکارڈڈ پڑی ہوتی ہیں میری پروفائل پہ, یا حیو یا قیوم. آج کی جو خاص چھوٹا سا ایک مختصر سا میسج آپ کو دوں گا, ڈو اٹ وائل یو کین. مجھے بڑے اچھے طریقے سے احساس ہے, میں اپنے والد صاحب کو دیکھتا ہوں, اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. آپ سب بھی اپنے والدین کو دیکھتے ہوں گے جو بوڑھے ہو گئے ہیں, بزرگ ہیں. میری ایج کے جو نوجوان ہیں یا ان کے جو والدین ہوں گے وہ بالکل ضعیف جو زندہ ہیں, کچھ تو چلے گئے دنیا سے. جب بھی ریسنٹلی میرے دوست خانے وال سے
محمد ندیم مستقیم ان کے والد صاحب آرمی سے ریٹائرڈ تھے، صوبیدار میجر راؤ مستقیم صاحب، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ یہ جو پچھلا جمعہ ہے، ایک ہفتہ پہلے وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو ایک عمر آتی ہے جب انسان کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے۔ میں یوٹیوب چینل پہ اس کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، میرا جو پرسنل چینل ہے فاروق از آن لائن، غالباً میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں اس کو۔ دوسرا مدیہ جو ہے وہ لگاتی رہتی ہیں سارا، مدیہ نے بھی ایک فاروق حسین شاہ کے نام سے یوٹیوب چینل کریٹ کیا ہوا ہے، چونکہ اس کو میں نے رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ وہ سارا میری جتنی بھی لائیو یہاں پہ آتی ہیں وہ سب لگا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کسی کو بتایا نہیں اس نے، ظاہری بات ہے وہ صرف اپنی فرما برداری کے تحت جو ہے وہ اس کا ایک انداز ہے۔ تو مجھے احساس ہے اور آپ لوگوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب ہم چل بھی نہیں سکیں گے، دوڑنا تو درکنار، چھلانگے مارنا تو درکنار، ہم دوڑ بھی نہیں سکیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، اور وہ وقت آتا ہے لیکن ان پہ ذرا زیادہ جلدی آ جاتا ہے جو لوگ جوانی کو ضائع کر دیتے ہیں، فیٹس کھاتے رہتے ہیں بہت زیادہ، اور اپنے آپ کو سستی کے لیے چربی چڑھ جاتی ہے ایکسٹرا، اور پھر وہ 40s میں پہنچتے ہیں اور ٹھوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی میں نے 35 ایج کے بندوں کو دیکھا ہے کرسی پہ نماز پڑھتے ہوئے، اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان ہیں لیکن کرسیوں پہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہو گئے کہ وہ جو سجدے کی لذت ہے زمین پہ وہ بھی چھین لی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ کھا کے، یا خدا نخواستہ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن بالعموم میں نے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو کہ سجدہ بھی نہیں کر سکتے، وہ آپ کسی سے گلے نہیں مل سکتے، آپ کا پیٹ آپ سے پہلے مل لیتا ہے اس بندے سے۔ تو اگر آپ خدا نخواستہ اس طرف چل پڑے ہیں تو آج بھی ٹائم ہے۔ نوجوانوں کے لیے تو بڑی مدت ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے۔ جب آپ تھوڑا سا ادھیڑ پن میں چلے جائیں اولڈ ایج میں تو آپ دوڑ ہی نہیں سکتے، دوڑیں گے تو چربی کم ہوگی نا، پھر کیا ہوگا؟ دوائیاں کھائیں، اور دوائیاں والی انڈسٹری تو ویسے ہی چاہتی ہے کہ آپ بڑھاپے تک بگاڑ لیں اور پھر بعد میں جو کچھ کمایا تھا وہ آپ علاج پہ لگا دیں۔ یعنی پہلے ساری زندگی ارن کیا اور آپ بڑھاپے میں جا کے دوائیوں پہ لگا دیا۔ تو بیماری من جانب اللہ ہے، شفا من جانب اللہ ہے، لیکن انسان کے اختیار میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں انسان کے اختیار میں ہیں۔ صبح خیزی آپ کے اختیار میں ہے، ایکسرسائز کریں، یہی عمر ہے۔ بچوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو ضرور کرنی چاہیے، چونکہ جب آپ جوانی اس طرح کی گزار لیں گے نا تو جوں آپ آگے بڑھیں گے آپ کے لیے بڑھاپا اچھا آئے گا، چونکہ اسی عمر میں انسان کے ڈیسائسو انداز میں کچھ سٹیپس لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ ابھی اپنے آپ کو موٹاپے سے روک لیں تو پھر بعد میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ بعد میں پرابلم اس لیے آتی ہے کہ آپ زیادہ دوڑ بھاگ نہیں کر سکتے، دوڑے بھاگیں گے تو وہ فیٹس برن ہوں گے نا، آپ کی وہ جو چربی ہے وہ گھلے گی۔ تو بجائے اس کے کہ مشینوں کے اوپر 2 دن کے لیے سائیکلنگ کی، یا وہ ٹریڈ ملز کے اوپر 2-4 دن کے لیے کیا اور پھر چھوڑ دیا، تو اگر آپ اس عمر میں مستقل مزاج نہیں نا تو یقین رکھیے کہ آپ بڑی عمر میں پہنچ کے بھی مستقل مزاج نہیں ہو سکتے۔ وہاں بھی آپ کو جوش آئے گا، 2-3 لاکھ کی مشین لے آئیں گے، 2-4 دن جوش رہے گا، اس کے بعد کبھی یہاں درد شروع ہو جائے گا، کبھی وہاں درد شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب آپ کی ہڈیاں جو ہیں وہ ویک ہو گئی ہوئی ہیں، اب آپ کی ریزسٹنس اتنی نہیں رہی۔ تو عمر کا یہی حصہ ہے جوانوں کے پاس۔ میں بار بار اس لیے آپ کو صبح خیزی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ ڈو اٹ وائل یو کین، جتنی لذت لے سکتے ہیں نا عمر کے اس حصے میں، جتنے ایسٹس بنا سکتے ہیں فزیکل میٹا فزیکل، جوانی میں بنا لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑھاپے میں تو پینشن ہے، وہاں پہ جو جوانی میں کیا ہوگا وہی سامنے آئے گا۔ جتنا مطالعہ میں نے لڑکپن میں کیا تھا نا، چھوٹی ایج میں، یقین مانی آج بھی میرے وہی کام آتا ہے۔ لڑکپن کا مطالعہ، جوانی کا مطالعہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس وقت میموری بڑی شارپ ہوتی ہے اور وہ میموری آپ کی بیس بن رہی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں آپ کا جو حافظہ اور یادداشت ہے اس کی اتنی اسٹرینتھ نہیں رہتا ضرور ہے۔ میں نے اللہ کے بندوں کو دیکھا ہے 80, 90 پلس 100 پلس بھی میں نے بزرگ دیکھے ہیں جن کی جوانیاں بڑی اچھی جنہوں نے گزاری ہیں، وہ ان کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو 30-35 سال کے ہیں اور ان کی یادداشت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کو یاد نہیں رہتا۔ وجہ یہ ہے کہ میموری کو مس آرگنائز کیا ہوا ہے، کلٹر فری کرنا پڑتا ہے اپنے دماغ کو، تاکہ آپ کا دماغ عمر کے اس حصے میں یہ جو لڑکپن ہے، جوانی ہے، فار گاڈ سیک اس عمر میں لے لیں، اس عمر میں انویسٹمنٹ کر لیں، بزنس مین بن جائیں، انٹرپرنور بن۔ جتنی آپ اس عمر میں کما لیں گے نا، اچھائیاں، مطالعہ، مشاہدہ، دوستوں سے ملنا، پہاڑوں پہ آپ اسی عمر میں جا سکتے ہیں، سمندروں میں، نہروں میں، دریاؤں میں چھلانگیں مارنے کی یہی عمر ہوتی ہے، سارا کچھ کرنے کی یہی ایج ہوتی ہے، اس میں میموریز بنتی ہیں۔ بڑھاپے میں جو شر کی میموریز ہوتی ہیں وہ بڑا ستاتی ہیں انسان کو۔ میں نے دیکھا ہے بزرگوں کو روتے ہوئے سجدوں میں،
ان کو جوانی یاد آتی ہے. پھر جن کی جوانی بڑی اچھی گزری ہوتی ہے ان کے چہرے پہ ایک عجیب نور میں نے دیکھا ہے. یقین مانیے ان کے جانے کے بعد بھی میں نے ان کے تذکرے دیکھے ہیں، چونکہ انہوں نے بڑی ڈسپلنڈ لائف گزاری تھی استقامت کے ساتھ. تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بار بار دستک دیتا رہتا ہوں، بار بار اذان دیتا رہتا ہوں. عمر کا یہی حصہ ہے، ڈو اٹ وائل یو کین. جتنی محنت کر سکتے ہیں اس عمر میں کر لیں، ورنہ پھر آپ کا سر دکھا کرے گا. کبھی مونڈے میں درد، کبھی گھٹنے میں درد ہو گیا، کبھی ٹخنے میں درد ہو گیا، کبھی پیٹ میں یہاں تکلیف، کبھی پیٹ میں وہاں تکلیف، گڑ گڑ کی آوازیں اندر آنا شروع ہوگی تو کمپیوٹر پہ خاک آپ کام کریں گے. عمر کا یہی حصہ بچپن سے لے کے یہ جو آپ کی 30-35 تک ہے، یہ ہم تو صرف مینٹین کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو. اور آسانی اس لیے ہے، میں آج بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چونکہ وقت اچھا گزارا ہے تو مجھے دوڑنے بھاگنے میں، سونے میں کبھی مجھے تکلیف نہیں آئی کہ میرے سونے سے پہلے ہی میرا پیٹ جو ہے نا وہ بیچارہ پریشان ہو جائے. مجھے گہری نیند آتی ہے، سکون کی نیند آتی ہے، اور میں جب جاگتا ہوں تو میں فل جاگتا ہوں. کبھی جاگتے ہوئے یہ نہیں آیا کہ مجھے جمائی آ جائے، اور کبھی سوئے ہوئے میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ مجھے یہ ٹینشن ہے یا وہ ٹینشن ہے. کیئر فری ہو کے سوتا ہوں اور بالکل الرٹ ہو کے جاگتا ہوں. تو یہ جو عمر کا آپ کو میں اپنا رول ماڈل اس لیے دیتا ہوں کہ میں اس طرح کا وہ موٹیویشنل اسپیکر تو ہوں نہیں، آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں اچھی لگتی یہ چیزیں. میں پہلے کرتا ہوں ایک کام، عملی طور پر ایک کام کر کے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ میں کر رہا ہوں اور اس کی یہ افادیت ہے. پلیز اس کو بھی اپنی زندگی میں اپلائی کریں. جو کام میں نہیں کرتا نا، جو کام میں نہیں کرتا، میں 99.99% میری زبان پہ وہ کام نہیں آتا. جو کام میں کر رہا ہوں یا مجھے کسی عمر کے حصے میں کرنا چاہیے تھا جوانی میں اور میں نہیں کر سکا ڈیو ٹو اینی ریزن، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، میری غلطی ہوگی، میری جذباتیت ہوگی، میں نے جوش میں کوئی سٹیپ لے لیا ہوگا، نادانی میں لے لیا ہوگا، تو انسان واپس تو جا نہیں سکتا. تو وہ تجربہ میں آپ کو ضرور کہتا ہوں کہ آپ جن سے مجھے فائدہ ہوا، جن عادتوں سے، وہ بھی آپ کو دیتا ہوں. اور لڑکپن میں جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا چونکہ مجھے گائیڈ نہیں کیا گیا، یا گائیڈ کیا گیا تو میں نے مانا نہیں، میں بدتمیز ہو گیا، میں بے ادب ہو گیا، یا جو بھی وجہ ہوگی، میری ایگو کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہوگا. میں نے کہا ہوگا کہ میں بڑا 30 مارخہ ہوں، میں بڑی توپ ہوں اور فلاں بندے کی میں بات کیوں مانوں. یا ہو سکتا ہے کہ میرے شعور کے لیول پہ وہ بات آئی نہ ہو، ہمارے سماج میں وہ موجود ہی نہ ہو ایکسپوجر. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میں جتنا ایکسپوجر ہے میں آپ کو اس عمر کے حصے میں آپ کے گھر کی دہلیز پہ، آپ کے موبائل کی دہلیز پہ یہ بات پہنچا رہا ہوں، بجائے اس کے کہ آپ لوگ بڑھاپا ضائع کر دیں. جتنا مطالعہ کر سکتے ہیں اس عمر میں کریں، جتنے شعر یاد کر سکتے ہیں، جتنی پرووربس یاد کر سکتے ہیں، جتنے اقوال زریں یاد کر سکتے ہیں، رٹا لگائیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، کانسیپٹ تو کلیئر ہوتے رہتے ہیں نا، ساتھ ساتھ وہ لازمی ہیں، لیکن میموری میں کچھ چیزیں ایسی، یہ جتنی قرآن کی آیتیں میں دوران گفتگو یا لائیو سیشن آپ نے دیکھا ہوگا فی البدیہہ انداز میں علامہ اقبال کے شعر، قرآن کی آیات، احادیث، یہ وہ سارا کام ہے جو جوانی میں کیا تھا میں نے. بچپن، لڑکپن اور جو ایڈولیسنٹ پیریڈ تھا میرا، مجھے اتنا شوق ہوتا تھا مطالعہ کا. میں اس وقت خواب دیکھا کرتا تھا کہ میرے پاس بہت بڑی لائبریری ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولیات دے دیں کہ اب مجھے PDF کی کتابیں مل جاتی ہیں، ورنہ اس وقت میرے جیسے غریب آدمی جو تھے سیلف میڈ، وہ کتابیں خرید ہی نہیں سکتے تھے. تو ہم مختلف لائبریریوں میں ممبرشپ لینی، کبھی یہاں جا رہے ہیں سائیکل پہ بیٹھ کے، میں لاہور کی 7 لائبریریوں پہ میں گھوما کرتا تھا ایک سائیکل کے اوپر. اور پیسے تو اتنے ہوتے نہیں تھے، یونیورسٹی کا زمانہ. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں چھلی جو ہے نا، چھلی لے کے نا بھٹا، تو وہ میں نے اپنے پاس رکھی ہوتی تھی شاپر میں لپیٹ کے. 3 لائبریریوں میں وہ پوری چھلی میں ختم کرتا تھا. تو نوٹس، چونکہ اجازت نہیں ہوتی تھی کتاب ایشو کروانے کی، تو نوٹس لے لینے کرنے اجازت. لائبریرین نے دیکھا کہ بڑا پیشنیٹ بندہ ہے، چلو جی. یہ وہ دور میں بتا رہا ہوں جب CSS کی میں تیاری کر رہا تھا. تو عمر کا یہی حصہ ہے، فقہ کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، لٹریچر کو پڑھیں، جو بھی آپ کے سامنے کتاب آتی ہے نا، ادر دین آپ کی سلیبس کا، ایکسٹرا کریکولر کچھ ایکٹیویٹیز کریں. صبح خیزی تو ضرور کریں نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بچپن میں ہی جو بندہ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے نا، اور قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیتا ہے، ساری زندگی وہ بیس کرتی ہیں یہ چیزیں. تو میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں یہ اچھی عادتیں ہیں، اس کو کلٹیویٹ کریں، اپنے بچوں کو اچھی عادتوں کی طرف ابھی سے راغب کریں. رحم نہ کھائیں، میں آپ کو بتاؤں، چونکہ اگر آپ بچپن میں ان کے اوپر رحم کھانا شروع ہو گئے نا، یہ والا رحم، تو پھر زمانہ ان پہ رحم نہیں کرے گا، زمانہ ان کے لیے بڑا بے رحم ہو جائے گا. میں نے دیکھا جو والدین اپنے بچوں کو لاڈ کچھ زیادہ ہی دے دیتے ہیں، زمانہ ان سے سارے لاڈ چھین لیتا ہے. تو اس لیے ایسے والدین، ناعاقبت اندیش والدین نہ بنیں کہ بچوں کو بالکل آپ ریلیکس کر دیں. پہلے 7 سال آپ ان کو ریلیکس کریں، لاڈ کے ساتھ ان کی تعمیر کریں.
اس سے اگلے 7 سال جو ہے ان کو وزیر بنا لیں, سارے کام کروائیں ان سے. جو ہی بچہ 8ویں سال میں چڑھے 14ویں سال تک اس بچے کو دبا کے کام کروائیں, ہر چیز, گھر کے سارے کام چھوٹے چھوٹے, پالش کرو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ چارپائی سیدھی کرو, یہ جناب چادریں ڈال دو, مہمان آئے ہیں سرو کرو. 14 سال کی عمر تک ٹین ایج ہوتی ہے. 14ویں سال سے جو ہی بچہ اوپر نکلے اس کو اپنا مشیر بنا لیں, اس کو اپنے تمام معاملات میں جو ایڈلٹ معاملات ہیں, لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اس کے ساتھ 1 on 1 دوستوں کے انداز میں ڈسکس کرنا شروع کر دیں, ان کو بچہ نہ سمجھیں. پھر جا کے 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم بنا کرتا ہے. ہم نے تو 26 سال کی عمر کا بچہ فیڈر نہیں چھوڑ رہا ہے یہاں پہ, اس کو پتا ہے ابا جی کما رہے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں چائنا میں, یورپ میں 18 سال کا اتنا خوبصورت انہوں نے بنا لیا ہوا ہے پیکج کے نوجوان. ان کو چائنا میں تو 13ویں 14ویں سال سے ارننگ شروع ہو جاتی ہے. انہیں پتہ ہے ہم خود ارن کریں گے تو کمائیں گے تو آگے بڑھیں گے. ہمارے 25-26 سال تک بچہ سونے دو اس کو, بچہ سونے دو اس کو, اور 35 سال کی عمر میں مشکل شادی ہو پاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر ہمارے اتنی محرومیاں ہوتی ہیں کہ ہم لڑکیاں خوابوں کا شہزادہ ڈھونڈتی رہتی ہیں اور لڑکا جو ہے وہ کوئی ملکہ عالیہ تلاش کرتے رہتے ہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے تلخ انداز میں بات بتاتا ہوں کہ آپ کی عمر کا یہ حصہ ہے. پلیز بلڈ یور سیلف, بلڈ یور اسٹیمنا. یہی جو کچھ آپ کے پاس اب ہوگا یہی کام آئے گا بعد میں. بعد میں کچھ نہیں آپ کے پاس ارننگ ہو سکتی, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. جوں جوں آپ آگے بڑھیں گے نا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو ابھی جوانی ہے. میں اتنا اسٹیمنا ہوتا تھا کہ ہم رات کو 2 بجے نہروں میں چھلانگے مارا کرتے تھے. پہاڑ پہ سیدھا چڑھنا, الٹا اترنا, پٹھے پٹھے پنگے لینے. رات کو دل کیا ہے کہ جناب فلاں برگد کا درخت ہے, رات اس پہ گزارنی ہے تو وہ گزار دی جا کے. ننگے پاؤں جی چلنا ہے آپ نے صحرا کے اندر, تپتی ریت کے اوپر, سڑکوں پہ. یعنی اس طرح کی یہ جو عمر ہوتی ہے نا, اس میں ٹف بنائیں اپنے آپ کو, فار گاڈ سیک. پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جوں جوں وقت آگے جائے گا آپ سکسیزفل انٹرپرینور بن جائیں گے, اور آپ کو سمجھ آ جائے گی سیکرٹ کیا ہے سکسیز کے پیچھے. کوئی اور جادو کا چراغ نہیں ہے کہ وہ رگڑیں گے اور بڑھاپے میں آپ کو سکسیز مل جائے گی. ابھی سے بنیاد رکھنی پڑتی ہے اپنی شخصیت کی. جو کامیاب انسان میں نے دیکھے ہیں 2 طرح کے. ایک تو وہ جنہوں نے شروع ہی لیٹ کیا لیکن ان کا پیشن اتنا زیادہ تھا کہ وہ جوانوں سے بھی آگے چلے گئے. دوسرا وہ جو ڈسپلنڈ لائف گزار رہے تھے. وہ میں نے بہت زیادہ تعداد دیکھی ہے کامیاب ہوتے ہوئے. ویسے تو اقلیت میں ایسے لوگ, لیکن کامیاب ان کی 99% میں نے دیکھا ان کی کامیابی ہے. اور اس کے اوپر مذہب کی قید نہیں ہے. یہ فزیکل لاز ہیں اس دنیا کے. مذہب شامل ہو جائے, دین شامل ہو جائے تو برکتیں اس دنیا سے آگے بڑھ جاتی ہیں, آفٹر لائف میں بھی چلی جاتی ہیں. دین کا یہ کام ہے, دین آپ کو دونوں دنیاؤں میں تیار کرتا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دنیا کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ اگر آپ صرف دنیا میں بھی اپلائی کر لیں تو دنیا آپ کی سنور جاتی ہے. کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دہر یہ مر گئے ہوتے. جو اللہ کو ایک نہیں مانتے وہ مر گئے ہوتے. چونکہ اللہ کو ہم ایک مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ادیان ہیں, 3 ادیان ہیں, یہودیت ہے, عیسائیت ہے اور اسلام ہے. یہ تینوں ادیان جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس میں سے آئے ہیں. باقی جیسے اب ہندو مت ہے, کانسیپٹ ساری جگہوں پہ ہے. کہیں نہ کہیں پرماتما کا ایک کانسیپٹ ہے, ایک الہ کا کانسیپٹ ضرور موجود ہے, لیکن ہر مذہب کی ایک اپنی اپنی تعلیمات ہیں. تو فزیکل لاز جو ہیں وہ ساری دنیا میں, کیمسٹری کا فارمولا چاہے کسی کرسچین ملک میں کیمسٹری کی لیب ہو تو H2SO4 وہی ہوگا جو کسی مسلم ملک کی لیب کا ہے. سادہ سا فارمولا, اس کو پلیز سمجھیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہم لوگوں نے 2-4 پمفلٹ پڑھ لی ہوتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں ہوتی, اس وجہ سے ہم مار کھا جاتے ہیں. مسلمان اگر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو سمجھ لے, وفی الآخرہ حسنہ بھی سمجھ لے, اس کی دنیا اتنی حسین ہو جاتی ہے. اس کا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا پھرنا ہمارا تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اور یہ صرف کہنے والی بات نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا جی ہمارا دین بڑا مکمل ہے. آپ جتنی الہامی کتب آئی ہیں اگر آپ ان کی ہسٹری میں چلے جائیں نا تو وہ الہامی کتب اس لیے نہیں آئی تھی کہ آپ شیلف میں سجا کے رکھیں. بائبل کو دیکھ لیں یا تورا یا جتنے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں صحائف آیا کرتے تھے, صحف, تو وہ اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ آپ ان کو چومیں اور پہاڑ کی چوٹی پہ سجا کے رکھیں. نہیں, وہ پہاڑ پہ اترتے تھے, پہاڑ سے نیچے اترتے تھے کہ لوگوں اس کے مطابق زندگی گزارو, اس کو اپلائی کرو اپنی زندگیوں میں. ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں جو پرانے وقتوں کے لوگوں نے کیا ہوا تھا. ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ ہم نے بھی غلاف چڑھائے اور رکھ دیا. اور ذرا سی کوئی بات کوئی انٹلیکچوئل بندہ کرے گا, یہاں تپ چڑھ جاتی ہے بندوں کو, جی جناب گستاخ ہو گیا, جی گستاخ ہو گیا, چونکہ سچ بول رہا ہے. ہر دور میں پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ماننے والوں کو یہی لفظ سننے پڑا ہے کہ گستاخ ہو گیا جی, ہمارے دین کے خلاف باتیں کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہی سنا کہ ہمارے
معبودوں کے خلاف بات کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہی سنا فرعون سے کہ تم اب میری بادشاہی کے خلاف بات کرو گے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا کہ نمرود کے خلاف بات کرتے ہو. لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے پھینکا آگ میں کہ ہمارے معبودوں کو اس نے توڑا ہے جی. تو ہر دور میں جب انسان سچ بولتا ہے تو اس رائج نظام میں جو جھوٹ رائج ہو چکا ہوتا ہے وہ حقیقت نظر آ رہا ہوتا ہے. اس لیے انسان دائیں بائیں سوچتا ہی نہیں، اور طائف کے نادان نوجوان پتھر مارنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی بندہ ان کے فائدے کی بات بھی کر رہا ہوگا. تو فار گاڈ سیک یہ جوانی ہے، لڑکپن ہے. اس عمر میں اپنے آپ کو اللہ کے اس ٹرو دین کے ساتھ جوڑ لیں. دین اسلام آپ کو سست کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، چست بنانے کے لیے آیا تھا. نہ ہی دین اسلام آپ کو ناکام کرنے کے لیے آیا تھا، کامیاب دیکھنے کے لیے آیا تھا. آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو خلافت ملتی، آخرت میں بھی آپ کو جنتیں ملتی، اعلیٰ جنتیں ملتی ہیں آپ کو. اسلام کے ہوتے ہوئے زوال ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا قصور نہیں ہے. ہم نے ان فارمولوں کو اپلائی ہی نہیں کیا، ہم نے ان کو بس تسبیح اور تلاوت سے ہم آگے نہیں بڑھے. یہ پہلی سٹیج ہوتی ہے. اور مجھے تو یہ، میں نے تو چونکہ ریسرچ کی ہوئی ہے، مجھے پتہ ہے تسبیح کا لفظ ہی ہمارے ساؤتھ ایشین ریجن میں اس طرح نہیں پہنچا پرو ایکٹیو انداز میں جس طرح پہنچنا چاہیے تھا. تلاوت کا جو ایکٹیو ایک انداز تھا وہ ہمارے پاس نہیں پہنچا. ہم اجمی لوگ ہیں. عربی کی تلاوت اور طرح کی ہوگی، وہ جب تلاوت کرے گا تو اس کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہم اجمی لوگ ہیں، عربی ہماری زبان نہیں ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم زندگی بھی ایسے ہی گزارتے ہیں جیسے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. نہ ہمیں قرآن کے مفہوم کی اور معنویت کی سمجھ آتی ہے، نہ ہمیں زندگی کے مفہوم اور معنویت کی سمجھ آتی ہے. جیسے ہم نے قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا ہے، ایسے ہم نے موٹیویشنل سپیکرز کی بڑی بڑی کتابوں کو رکھ دیا ہوا ہے کہ ثواب کے لیے بس. نہیں، یہ زندگی اس طرح نہیں گزرتی. آپ نے کامیاب ہونا ہے، کامیابی کے فارمولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ورنہ ناکامی لازمی ہے. کوئی جادو کا چراغ نہیں اترے گا کہیں سے. آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں. صبح خیز چست ہو جائیں، پریکٹیکل کریں اپنے آپ کو، فعال بنائیں اپنے آپ کو. فار گاڈ سیک یہی عمر ہے. بعد میں آپ نے صرف پچھتانا ہے، اور پچھتاتے سارے پچھتاتے ہیں. کون سا بابا ہے جو نہیں پچھتاتا؟ میں نے بڑے بابو کو دیکھا ہے پچھتاتے ہوئے. بچوں کو دیکھتے ہیں، کاش بھائی ہم بھی ایسا کرتے. ابھی عمر ہے بھائی، ابھی کر لو، ابھی سن لو، بعد میں تو سنو گئی. قبر میں جا کے تو ویسے ہی کو نہیں سنتا کوئی بندہ. وہ تو میت ہو جاتی ہے. میت کو اٹھائیں، میت کو لے جائیں، میت کو ڈالیں، میت میں اسمیل آ گئی ہے، 3 دن سے زیادہ میت نہیں رکھ سکتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ معاملات ہوتے ہیں بہت سارے. یہی عمر ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. جتنا وقت زندہ، توانا، فعال، وائبرنٹ انداز میں گزار سکتے ہیں، فار گاڈ سے کسی عمر میں گزاریں. یا حیو یا قیوم. یہ میں نے اس لیے ذرا ہائی پچ پہ آج کہا تاکہ آپ کے اندر ڈرلنگ ہو، آپ کو پتہ چلے کہ یہ کانسیپٹ کتنا اہم ہے، اور اس کو سوچیں سمجھیں پلیز. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. انسان کو مشاغل ایسے مل جاتے ہیں، وہ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ. کیونکہ محنت میں مشکل بہت ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. ایسی آسانی سے کام ہو جائے گا؟ زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اپنے آپ کو امپروو کرنا پڑتا ہے. بچپن اگر آپ کی پرفارمنس لو رہی تو لڑکپن اچھا نہیں گزرے گا. ہاں، اگر لڑکپن میں زیادہ محنت کر لی تو بچپن کور ہو جائے گا. پھر جوں جوں اوپر جائیں گے چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. لڑکپن بھی اگر آپ سست رہے، جوانی میں جا کے آپ نے محنت کر لی. جوانی بڑی ڈیسائسو ہے، جوانی کور کر جاتی ہے. یقین مانے ڈی این اے کی کمزوریوں کو بھی کور کر جاتی ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے جوانی جو ہے نا، اس میں آپ ساری فل ان دا بلینکس کر سکتے ہو. پوٹینشیل بہت ہے، اتنی پاور اللہ نے آپ کو دیا عمر کے اس حصے میں. خوبصورت جوانیاں، مسلس، اتنے بڑے بڑے خواب، ہر چیز اچھی، میوزک اچھا لگتا ہے انسان کو، پہاڑ اچھے لگتے ہیں. انسان کہتا ہے میں یہ بھی کر لوں گا، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دیٹ. جوانی اگر آپ کی سست ہو گئی تو پھر آپ نے کیا کیا؟ جوانی اس لیے ملتی ہے کہ انسان اس سے پہلے گزرے ہوئے وقت کی کمی پوری کر لے، اور اس سے آنے والے وقت کی جو بعد میں آئے گا اس کا انتظام پہلے سے کر لے. اس لیے یہ جوانی، گر جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہ کہا جاتا ہے، فارسی کا جملہ ہے. جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ شیوائے پیغمبری ہے. یعنی یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو جوانی کے اندر کامیابی کا آپ کو اختیار کرنا ہے. آپ جوانی میں اس سٹائل پہ آ جائیں، آپ یقین مانیے آگے جوں جوں بڑھیں گے آپ کے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی، ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے اس کو، یہ جو میں نے آج زور سے اذان دی ہے نا، ذرا ڈرل کیا تاکہ آپ کو ذرا، چونکہ سخت لیئر مجھے لگ رہا ہے کوئی آ رہی ہوئی تھی،
تو میں نے کہا آج ذرا میں توڑوں اس سخت لیئر کو اپنے انداز میں اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہوتا ہوں، میں آپ کو بتاؤں۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کو لاڈ سے بات کرتا ہوں نا، جن کو میرے سخت رویے پسند نہیں نا، وہ میری پروفائل پہ مت آیا کریں۔ مجھے لاڈ بھی بڑا کرنا آتا ہے اور میں سخت بھی بہت ہوں۔ میں نے اپنے اوپر سختی کی ہے، تو جو اپنے اوپر سختی کرتا ہے نا وہ دوسرے کو بھی سختی کرتا ہے، چونکہ اسے پتہ ہے اس سختی کرنے کا فائدہ یہ ہوا ہے۔ اور لاڈ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ بھی لاڈ ہوا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے۔ لاڈ ملتا ہے تو لاڈ کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ تو جو کچھ نظر آ رہا ہے نا وہی بتا رہا ہوں آپ کو۔ خوشبو سونگھتا ہوں اس لیے کہتا ہوں خوشبو ہے، خوشبو سونگھتا ہوں، زندگی محسوس کرتا ہوں اس لیے کہتا ہوں کہ فار گاڈ سے زندگی کے راستے پر چل پڑو۔ دنیا حسین ہو جائے گی اور آخرت بھی حسین ہو جائے گی، سکون کی نیند آئے گی آپ کو، برکتیں شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے، ہم سب کو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وفی الآخرہ حسنہ کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن کو بھی غلافوں سے نکالنے کی اور اپنی زندگی کو بھی غلافوں سے نکال کر جینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ جب تک آپ کامیابی کو غلافوں میں لپیٹ کے رکھیں گے، کتابوں کے اندر کامیابی دفن رہے گی، آپ کی زندگی میں کامیابی نہیں اگے گی۔ یہ درخت لگانا پڑتا ہے، اس درخت کی سیوا کرنی پڑتی ہے، اس درخت کو واٹرنگ کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے سٹیپ بائی سٹیپ یہ درخت جو ہے وہ سایہ دار اور پھلدار ہوتا ہے۔ ایسے ہی آ جائے گا کہیں پہ، پیغمبر کوئی نہیں کوئی آ رہا، یہ یاد رکھیے گا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو ہمیں بتا دیا ہے دیٹ از فائنل، ہمارے لیے فائنل چیز ہے وہ۔ اس سے بڑھ کر ہم کہاں کس سے گائیڈنس لیں، کس سے لیں موٹیویشن؟ کوئی ہے بھیجے میں بات اتر رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ اپلائی کریں۔ امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے، انڈیویجول ہو یا نیشنل لیول ہو، امپلیمنٹیشن کا فیلئر ہے۔ فار گاڈ سے اپلائی کرنا شروع کر دیں۔ 2021 کو میں نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، عمل کا سال ہے آپ سب لوگوں کے لیے۔ جذبات میں نہیں کہا تھا میں نے۔ 2021 کو عمل کا سال بنائیں، اپنی پروفائلوں پہ ثابت کریں کہ یہ عمل کا سال ہے۔ تھوڑا عمل کریں لیکن کریں عمل۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، 2020 تک باتیں ہی چل رہی تھی، 21 کو عمل بنا لیں، کور ہو جائے گا پیچھے۔ ابھی جوانی ہے آپ کے پاس، بڈھے ہو گئے نا تو کیا عمل اور کیا فکر، کیا عمل اور کیا فکر؟ پھر تو رپورٹیں دیکھتے رہیں اور دوائیاں۔ وہ وقت آتا ہے، وہ ایک سٹیج آتی ہے، تو ڈو اٹ وائل یو کین، پلیز اسمائل وائل یو کین، رن وائل یو کین، ویک اپ ارلی ان دا مارننگ وائل یو کین، بریتھ ان فریش آکسیجن وائل یو کین۔ اس سے پہلے کہ لنگز آپ کے غبارے جو ہے نا، یہ بیلون، یہ کمزور ہو جائیں، پچک جائیں، تو تازہ ہوا لے جائیں ان کے اندر۔ ہاں یہ خیال رکھیں سوشل ڈسٹینسنگ کے، پبلک میں تو ویسی تازہ ہوا نہیں آتی۔ فریش ایئر، باغوں میں جائیں، پہاڑوں پہ جائیں، نہروں کے، دریاؤں کے کنارے، کھیتوں میں چلے جائیں، فریش ایئر آپ کو ملے گی۔ نیچر کنجوسی نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کوئی آئے تو صحیح۔ فحل میں مدکر، کوئی ہے، فحل میں مدکر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یا وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فحل میں مدکر۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس کو نصیحت کو پکڑے؟ کہاں مشکل باتیں ہیں بھائی؟ مشکل باتیں صرف اس کے لیے ہیں جو سستی کا مارا ہوا ہے۔ سب سے بڑی مشکل پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی کو خود مشکل بنا دیں۔ اور زندگی مشکل کب بنتی ہے؟ سانس لینے میں مشکل کب آتی ہے؟ چلنے پھرنے میں مشکل کب آتی ہے؟ لکھنے میں مشکل اس کو آئے گی جس نے لکھنے کی مشق نہیں کی۔ سانس لینے میں مشکل اس کو آئے گی جس نے اپنے ان بیلونز کا خیال نہیں رکھا۔ زندگی گزارنے میں مشکل اس کو پیش آئے گی جس نے زندگی گزارنے کا ہنر ہی نہیں سیکھا۔ تو جوانی اگر آپ کی آسانی میں گزر گئی تو بڑھاپا مشکل ہوگا۔ لڑکپن آسانی میں گزرا ہے تو جوانی میں مشکل پیش آئے گی، اور پیدائش اگر بہت آسان ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اللہ ہی خیر کرے لڑکپن میں۔ تو اس لیے یہ فیز ہے مشکلات سے گزرنے کا۔ آج اپنے آپ پہ مشکلات ڈالیں، پھر آسانیاں بننا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے رزق کے لیے، آپ کے روزگار کے لیے، آپ کے دوستوں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، آپ کے اقربا کے لیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اور ہم سے نسبت رکھنے والے ہر انسان کو خیر کی اور اصلاح کی سمجھ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم خیر کو سمجھ سکیں، ہم معروف کو سمجھ سکیں، ہم معروف اور منکر میں فرق کر سکیں۔ اللہ کریم آپ کے والدین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، کوئی ایک یا دونوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم
ندیم مستقیم کے والد صاحب کی بخشش فرمائے، مامو جی تلمیذ کی عبیداللہ علوی صاحب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اللہ کریم میری بے جی، میری پھپھو جی، میری تائی جی، نانا نانی، دادا دادی، آپ کے جتنے بھی رشتے دنیا سے جا چکے ہیں، میرے جتنے رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، میرے جاننے والے، میرے گاؤں کے، جہاں جہاں میں رہا ہوں، اللہ کریم سب کی بخشش فرمائے، سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرمائے، سب کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے۔ میرے گاؤں میں جتنے جو مجھے جانتے ہیں، جنہیں میں جانتا ہوں یا نہیں بھی جانتا، آپ کے جتنے متعلقین ہیں، اللہ کریم جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم سب کے حال پر اپنا خصوصی کرم فرمائے، ان کو پھولوں کا تحفہ بھیجے، اور ہم جو موجود ہیں اللہ کریم ہمارے اوپر خاص الخاص کرم فرمائے، رزق نازل فرمائے، ہمارے اوپر برکتیں، رحمتیں اور سلامتی نازل فرمائے، اور ہمارے بعد جو آئیں گے اللہ کریم ان کو بھی یہ خیر کا رزق وراثتاً منتقل کر دے۔ یہی خیر، یہی اصلاح جو محنت آج آپ کریں گے، ڈی این اے بن کے اللہ کرے یہی ساری خیر، یہی خوبیاں، یہی خوشبوئیں آنے والی نسلوں میں جو آپ سے تعلق رکھیں ان میں منتقل ہو جائیں۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔